السلام علیکم جی، میں ہوں فیصل عباس اور میرے ساتھ صدیق جان صاحب موجود ہیں۔ صدیق جان صاحب سپریم کورٹ کے رپورٹر ہیں، سینئر عدیل سرفراز صاحب۔ انہوں نے اپنے وی لاگ میں کہا ہے کہ جس طرح سے ہائی کورٹ کے 6 ججز نے خط لکھا، اسی طرح سے سپریم کورٹ کے ججز جو ہے وہ اپنے چیف جسٹس کے خلاف کوئی خط لکھ سکتے ہیں۔ دیکھیں، ایک تو آپ تعارف مکمل کریں، احمد عدیل سرفراز صاحب جو ہے وہ جنرل فیض صاحب کے علاقے سے ہیں، اچھا، چکوال سے ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ عیسیٰ نقوی صاحب کے بہت قریبی دوست ہیں۔ جو احمد عدیل سرفراز کہہ رہے ہیں وہ درست بات کر رہے ہیں، وہ اس لیے درست بات کر رہے ہیں کہ نظر یہ آ رہا ہے کہ لاوا پک رہا ہے، اور اچھا، یہ نظر بھی آ رہا ہے کہ بڑا دھماکہ جو ہے وہ ہو سکتا ہے۔ جیسے اس کمرے کے اندر اس وقت گرمی آپ کافی فیل کر رہے ہیں، تو سپریم کورٹ کے اندر بھی ٹمپریچر جو ہے، یہ کہنے سے شکر ہے فیضان صاحب نے اے سی آن بالکل، کیا ہے، تو سپریم کورٹ کے اندر بھی ٹمپریچر جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ لاوا جو ہے وہ پھٹ سکتا ہے، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ججز میں نا اختلافات بہت شدید ہو گئے ہیں، اور اس کی وجہ چیف جسٹس پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہیں۔ دیکھیں، اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیا ہوا تھا؟ اسلام آباد ہائی کورٹ میں وہ یہ تھا کہ ججز پر دباؤ تھا، ججز کو تھریٹ کیا جا رہا تھا، ان کے فیملی ممبرز اغوا ہو رہے تھے، اور ان کو کہا جا رہا تھا عمران خان کے خلاف فیصلے دو، اپنے حلف سے غداری کرو، اپنے حلف سے بے وفائی کرو، اور نون لیگ کے حق میں فیصلے دو، شریف خاندان کے حق میں فیصلے دو، اور انصاف مت کرو۔ تو یہاں پہ بھی یہ اطلاعات ہیں کہ سپریم کورٹ میں مطلب ججز پہ دباؤ ہے، اچھا، اور خاص طور پہ جب یہ مخصوص نشستوں والا کیس تھا تو اس وقت بہت سی ایسی اطلاعات ہیں کہ ججز پہ بہت زیادہ دباؤ ہے کہ آپ جو ہے وہ مخصوص نشستیں چوروں ڈاکوؤں اور لٹیروں کو دیں اور اپنے حلف سے غداری کریں، اور پھر کچھ ہوئی بھی صحیح چیزیں، لیکن اکثریت میں نہیں ہوئی۔ اور پھر دیکھیں، وہاں پہ بھی یہ ہوا تھا کہ وہاں کے جو ججز تھے، 6 ججز جو ہیں، 7 ججز، وہ اپنے چیف کو بار بار کہہ رہے تھے کہ سر حالات خراب ہیں، سر چیزیں خراب ہیں، سر یہ ہو رہا ہے، سر وہ ہو رہا ہے۔ وہاں تو بلکہ چیف جسٹس کے اوپر الزام یہ ہے کہ وہ پوری سہولت کاری کر رہے تھے کہ بالکل، ٹریان کیس میں دیکھ لیں کیا ہوا، بالکل، جب ججز نے بتایا کہ ہمیں تھریٹ کیا جا رہا ہے اور ہم فیملی ممبرز اٹھائے جا رہے ہیں اور اس کیس کی وجہ سے تو آپ فیصلہ سنائیں، تو نہیں سنا رہے تھے اور بینچ تعلیل کر دیا۔ وہ پھر بڑی لمبی اس کی تفصیل ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ اس فیصلے میں، ٹریان والے فیصلے میں کیا ہوا تھا۔ تو یہاں پہ بھی لاوا تو پک رہا ہے، اور وہ جس طرح سے عارف علوی صاحب نے ایک ٹویٹ کیا تھا نا کہ پریشر کوکر جو ہے وہ پھر پھٹ بھی سکتا ہے اگر اس میں سے آپ وہ جو اوپر ایک آپ کہ اس میں سے جو ایک پریشر بن رہا ہوتا ہے، اگر وہ نکلے نہیں تو پھر ظاہر ہے، وہ پھٹ جاتا ہے۔ تو یہاں پہ بھی یہ ہے کہ بالکل یہ لاوا پھٹ سکتا ہے، اور دیکھیں ضروری نہیں ہے کہ وہ ججز ہیں وہ لیٹر لکھیں، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اب ظاہر انڈیا والی مثال تو یہاں پہ قائم شاید نہ ہو کہ انڈیا میں تو وہاں کے ججز نے اپنے چیف کے خلاف جو ہے وہ پریس کانفرنس کر دی تھی، تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ججز جو ہے وہ لیٹر لکھ دیں، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی 1-2 ججز لیٹر لکھ دیں، یہ بھی سپریم جوڈیشل کونسل کو ویسے نہیں لکھیں نہیں گے؟ نہیں نہیں وہ ان 6 ججز نے سپریم جوڈیشل کونسل کو لکھا تھا، وہ اپنے چیف جسٹس کو یہ لکھ سکتے ہیں، اچھا، کیونکہ اپنے ہی چیف جسٹس ہاں کو لکھ انہوں سکتے نے ہیں۔ بھی اسلام آباد ہائی کورٹ کی بھی 6 سے پہلے 7 ججز نے، جس میں میاں گل حسن اور انگریز صاحب بھی شامل تھے، 7 ججز نے لیٹر لکھا تھا پہلے اپنی چیف جسٹس کو، جب انہوں نے کچھ نہیں کیا تھا تو پھر اچھا یہ لیٹر بھی ہو سکتا ہے، کسی جج کا کوئی نوٹ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی جج کسی فیصلے میں جو ہے وہ کوئی نوٹ لکھ دے، اچھا، ٹھیک ہے، کوئی اضافی نوٹ لکھ دے، کوئی جو ہے اختلافی نوٹ لکھ دے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی جج کسی ایونٹ میں جائے اور تقریر کر دے، ہاں بالکل، جس طرح سے منصور علی شاہ صاحب منصور نے علی کی شاہ تھی۔ صاحب نے کی تو یہ ہے، لیٹر بھی ہو سکتا ہے، اختلافی نوٹ بھی ہو سکتا ہے، اضافی نوٹ بھی ہو سکتا ہے، کوئی اسپیچ بھی ہو سکتی ہے، تھی۔ پریس کانفرنس نہیں ہو سکتی۔ مجھے نہیں لگتا کہ پاکستان کے ججز جو ہیں وہ پریس کانفرنس کریں گے اپنے چیف کے خلاف، کیونکہ دیکھیں نا کہ قاضی صاحب بالکل باز نہیں آ رہے، وہ جو ایک پی ٹی آئی والے نہیں چلاتے کہ ہم نہ باز آئیں گے محبت سے، بالکل، جان جائے گی اور کیا ہوگا، تو قاضی صاحب جو ہے نا وہ بھی باز نہیں آ رہے محبت سے، مطلب اس لیکن نظام سے ہاں، محبت سے۔ اور دیکھیں نا اب قاضی صاحب کیا کر رہے ہیں، قاضی صاحب جو ہے وہ پہلے فیصلے میں ڈیلے کر رہے تھے مخصوص نشستوں والے میں، پھر اس سے پہلے اس کی بینچ کی تشکیل میں وہ جو بات کر رہے تھے وہ تو بہت خوفناک تھی، جس طرح سے وہ چیزیں کر رہے تھے۔ پھر انہوں نے ایک منٹس جو ہیں میٹنگ کے، جو پریکٹس اینڈ پروسیجر کے تحت کمیٹی ہے، ججز کی 3 ججز کی کمیٹی ہے، اس کے منٹس میں جسٹس عائشہ ملک کا نام لکھ دیا، ان کے خلاف کمپین چل گئی، ایک فیصلے میں نوٹ لکھ دیا ترمین اللہ صاحب کے خلاف، ان کے خلاف کمپین چل گئی۔ پھر قاضی صاحب کے قریبی جو ساتھی ہیں، جن کو کہا جاتا ہے کہ دراصل ان کے پیچھے قاضی فائز صاحب بھی ہیں، امین الدین خان صاحب اور نعیم افغان صاحب، انہوں نے اپنے فیصلے میں جس طرح سے حکومت کو، اسٹیبلشمنٹ کو، الیکشن کمیشن کو کہا ہے کہ فیصلہ مت ماننا 8 ججوں کا، پھر جس طرح سے قاضی صاحب نون لیگ کا ریویو جلدی لگانا چاہتے تھے، پھر جس طرح سے قاضی صاحب ارشد شریف صاحب کے کیس کو 5 بالکل، ججز کی بجائے 3 ججز کے سامنے لگا دیا، اور اس کے بعد بھی بضد تھے کہ 3 ججز سنیں، پھر منصور علی شاہ صاحب کو ایک کمیٹی سے ہٹا دیا، پھر منیب اختر صاحب کے ڈرائیور کو واپس بھیج دیا، منصور علی شاہ صاحب کے ریسرچر کو واپس بھیج دیا، پھر ابھی جو ان کو شکست ہوئی ری کاؤنٹ میں 2-1 سے، اور اس میں بھی دیکھیں کہ انہوں نے جس طرح کا فیصلہ دیا، الیکشن کمیشن کو اختیار دے دیا
پھر جس طرح سے اطلاعات آ رہی ہیں کہ وہ ججز پہ آج کل بہت زیادہ شاؤٹ کر رہے ہیں، تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں جس سے نظر آ رہا ہے کہ مطلب اختلافات بڑھ رہے ہیں. اور بلکہ وہ وی لاگ میں نے بھی سنا ہے احمد عدیل سرفراز صاحب کا، جس میں انہوں نے کہا کہ مطلب یہ پارلیمنٹ میں تو قومی اسمبلی میں تو چلیں عدم اعتماد آ جاتا ہے، یہاں عدم اعتماد تو ججز لا نہیں سکتے. تو پھر یہی طریقہ ہے کہ ججز ظاہر ہے کوئی لیٹر لکھیں گے، کوئی نوٹ لکھیں گے، کسی طرح سے کسی فیصلے میں کچھ لکھ دیں گے، کچھ نہ کچھ تو جو ہے وہ قاضی صاحب کے حوالے سے آئے گا، کیونکہ قاضی صاحب جس حد تک جا رہے ہیں اس حد تک چیز برداشت نہیں ہو سکتی. مطلب ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے نا، آپ تمام حدیں پامال کر رہے ہیں، آپ اتنے ڈیسپریٹ ہیں ایکسٹینشن لینے کے لیے، آپ اس نظام کو بچانے کے لیے اس حد تک آگے چلے گئے ہوئے ہیں کہ آپ کو ذرا بھی احساس نہیں ہے کہ یار تھوڑی سی وہ خواجہ آصف والی بات ہے جو 4-5 چیزیں خواجہ آصف نے کہی تھیں، تھوڑا سا تو احساس کر لیں. مطلب آپ کے فیصلوں کی وجہ سے ملک جو ہے وہ ہر آنے والے دن کے ساتھ تباہی اور بربادی کی طرف جا رہا ہے، اس کی بنیادیں ہل رہی ہیں. آپ کو فکر ہی کوئی نہیں ہے، آپ لگے ہوئے ہیں، ڈٹے ہوئے ہیں، آپ مطلب کوئی آپ کو فرق نہیں پڑا. آپ اپنے ججز کے خلاف آپ چیزیں کر رہے ہیں. آپ نہ آپ کے پاس فل کورٹ میں اکثریت ہے، نہ آپ کے پاس کمیٹی میں اکثریت ہے، اور اب آپ جو ہے وہ اپنے ہی چند حامی ججز کے ساتھ بیٹھ کے اور آپ چلا رہے ہیں چیزوں کو. تو بالکل. اور ارشد شریف کیس کے اندر جو منٹس آف دی میٹنگز تھے وہ جسٹس منیب اختر اور جسٹس منصور علی شاہ نے دوبارہ جاری جاری کیے. کیے بالکل تھے آپ نے امپورٹنٹ بات اور کی، اس میں انہوں کیونکہ نے لکھا تھا. جی بالکل آپ نے درست کہا، یعنی قاضی صاحب نے پہلے جھوٹ بولا منٹس میں، غلط بیانی کی کہ دیکھیں قاضی صاحب نے یہ نہیں بتایا کہ کیوں یہ 5 رکنی بینچ جو ہے وہ جمال خان مندوخیل صاحب کی سربراہی میں بنا. ان ججز نے کیا بتایا؟ ان ججز نے بتایا کیونکہ قاضی صاحب نے جو آج کل قاضی صاحب کی سوشل میڈیا ٹیم ہے انہوں نے منصور علی شاہ صاحب اور منیب اختر صاحب کے خلاف کمپین شروع کر دی. تو انہوں نے ان ججز نے یہ بتایا کہ کمیٹی میں ہوا یہ تھا کہ 5 جج یہ پہلے کیس سنتے رہے ارشد شریف کا. پہلی بات تو یہ 5 ججز کے سامنے لگنا چاہیے. دوسرا یہ ہے کہ 184(3) کا معاملہ تھا، یہ کمیٹی میں آنا چاہیے تھا. تیسرا انہوں نے کہا کہ پہلے 5 جج یہ کیس سنتے رہے اور 8 سماعتیں ہوئیں. عمرتا بندیال صاحب، اعجاز الحسن صاحب، مظاہر علی اکبر نقوی صاحب، جمال خان مندوخیل صاحب، محمد علی مظہر صاحب. انہوں نے یہ کہا کہ کیونکہ 5 رکنی بینچ اب دوبارہ بننا ہے تو 3 ججز تو ہیں نہیں، یعنی عمرتا بندیال صاحب ریٹائر ہو گئے، اعجاز الحسن صاحب اور مظاہر علی اکبر نقوی صاحب کو مجبور کیا گیا مستعفی ہو گئے. 2 جج بچ گئے ہیں جو ان 5 میں سے موجود ہیں سپریم کورٹ میں. ایک جمال خان مندوخیل صاحب، انہی کے سربراہی میں ہم یہ بینچ بنا رہے ہیں کیونکہ 8 سماعتیں وہ پہلے کر چکے، ان کو بیک گراؤنڈ پتہ ہے. دوسرے محمد علی مظہر صاحب ہیں. باقی جو 3 ہیں وہ محمد علی مظہر صاحب کے بعد سینئرٹی میں جو 3 ہیں وہ کر دیے. تو اس طرح سے ایک بینچ بنا ہے جس میں عائشہ ملک صاحبہ، اطہر من اللہ صاحب، حسن اطہر صاحب. دیکھیں قاضی صاحب کسی صورت نہیں چاہتے تھے کہ اطہر من اللہ صاحب اس بینچ میں ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے قاضی صاحب اس نظام کے لیے بھی تو مشکلات ہی کھڑی کرنا چاہتے ہیں. قاضی صاحب جو ہے وہ یہ بھی امپورٹنٹ ہے کہ اس میں قاضی صاحب جو ہے وہ ریلو کٹوں پہ مشتمل بینچ بنانا چاہتے تھے اس نظام کو بچانے کے لیے. مطلب اگر ارشد شریف کے قاتلوں کو مطلب کوئی جانتے نہیں ہیں قاضی صاحب ان کو کہ کون قاتل ہیں، یا یہ حکومت جانتی نہیں ہے اور ان کو بچانا مقصود نہیں ہے، تو آپ نے فل کورٹ بٹھا دیں بھائی. بالکل. اگر آپ واقعی قاتل پکڑنے ہیں نا اور آپ کو پتہ نہیں کہ کون قاتل، تو فل کورٹ بنا دیں. تو یہ بڑی حیران کن ہیں چیزیں. اور قاضی صاحب نے ابھی بھی بڑے متنازع حقائق کے اوپر جو ہے وہ یہ فیصلہ دیا ہے جو نعیم اقوان صاحب کے ساتھ مل کے ریکاؤنٹ والا. بھائی فیکچوئل اس میں ایشوز ہیں، اس میں نہیں پتا کہ جس بنیاد پہ انہوں نے ریکاؤنٹ نہیں کیا تھا وہ بنیاد درست تھی غلط تھی، وہ نیچے وہ چیزیں اس کا ٹرائل ہونا تھا باقاعدہ، اور ٹرائل ہوتا ہے الیکشن ٹریبیونل میں، تو آپ جانے دیتے ہیں الیکشن بالکل. وہ جب یہ ٹریبیونل کا معاملہ کھلا تھا تو اس وقت لاہور ہائی کورٹ نے یہ کہا تھا کہ ان ڈیپتھ یہ معاملہ دیکھا جائے گا. اچھا ایک جانب تو یہ جیسے ہم کہہ رہے ہیں کہ پریشر بہت زیادہ ہے، اپنے ہی چیف جسٹس کے خلاف ججز لکھ سکتے ہیں یا کچھ اضافی نوٹ یا جو کچھ بھی، لیکن جسٹس منصور علی شاہ نے جو اپنی اسپیچ کی تھی اس میں انہوں نے کہا تھا کہ جناب قاضی فیصل صاحب بڑے زبردست جج ہیں، انہوں نے کہا تھا میرے بہت اچھے دوست بھی ہیں. اب وہ عوام کے سامنے کیا شو کروانا چاہ رہے ہیں؟ دوسری جانب آپ کہہ رہے ہیں کہ اتنا پریشر کوکر بنا ہوا ہے. عوام کے سامنے یہ شو کروانا چاہ رہے ہیں جیسے میں آپ کے سامنے بیٹھ کے کہوں کہ میاں محمد نواز شریف واضح طور پہ دونوں سیٹیں جیتے تھے. پتہ تو ہے آپ کو کہ میں تنزیہ کہہ رہا ہوں یا میں چاہ رہا ہوں کہ نیچے لوگ تبرہ پڑے میاں صاحب پہ. میں جیسے اسی ویڈیو میں کہہ رہا ہوں، آپ نیچے سن لیجئے گا. میاں صاحب انتہائی دیانتدار ہیں، میاں صاحب انتہائی امانتدار ہیں. شہباز شریف صاحب نے دھلے کی کرپشن نہیں کی، پاکستان کو عروج اور ترقیوں پہ لے گئے. مریم نواز سے بہتر وزیر اعلیٰ تاریخ میں کوئی نہیں، یہ میں نے کہہ دیا. اب نیچے پڑھ لیجئے گا کمنٹس کیا آئیں گے. تو وہ میرا خیال ہے کہ منصور علی شاہ صاحب تنزیہ کہہ رہے تھے کہ وہ بڑے زبردست ماشاءاللہ اوکے سارے، حالانکہ کمیٹی میں جو ان کے ساتھ قاضی صاحب کے ساتھ کر رہے ہیں منصور علی شاہ صاحب اور منیب اختر صاحب، وہ آپ کے سامنے ہیں چیزیں. تو یہ جسٹس اگر قاضی فیصل صاحب کی ظاہر ہے ان کی ریٹائرمنٹ ہونی ہے اور اللہ کرے ہو جائے، ہم بھی یہی چاہتے ہیں. آپ کیوں چاہتے ہیں؟ ہم اس لیے چاہتے ہیں کہ ظاہر ہے وہ اس نظام کے لیے بہتر اس کو نہیں لے کے چل رہے. 8 فروری کے انتخابات کا سب سے بڑا دھبا جو ہے وہ سپریم کورٹ پر ہے اور قاضی فیصل صاحب اس کے سربراہ ہیں.
اگر اس کے بعد جسٹس منصور علی شاہ، پھر اس کے ساتھ ہی جسٹس منیب اختر ہیں جو کہ سینئر پیونی جج ہوں گے اس کے بعد، یہ دونوں ججز کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے کہ مستقبل کے اندر نظام کے ساتھ ہوں گے یا نظام کے مخالف ہوں گے؟ چلنا تو ہے منصور علی شاہ صاحب نے بھی. دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ آپ جتنا قاضی صاحب کو چاہتے ہیں نا کہ وہ نہ ہو، تو لگتا ہے کہ آج کل آپ وسیم ملک صاحب کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے آپ کا. تو اب دیکھیں منصور علی شاہ صاحب آگے کیا کریں گے وہ کہنا قبل از وقت ہے کہ اچھا. وہ آگے کیا کریں گے. دیکھیں ابھی تو ججز کے ایک بات پہ کنسنسس ہے کہ قاضی صاحب جان دو، ساڑی واری آن دو. دوسرا ججز جو ہے ان کو پتہ ہے کہ قاضی صاحب رہ گئے تو یہ نظام جوڈیشری کے اوپر جو وار کرے گا تباہ اور برباد کر دے گا یہ نظام اس عدلیہ کو. تیسرا ان کو پتہ ہے کہ قاضی صاحب جس ایجنڈے کے تحت ایکسٹینشن لینا چاہتے ہیں وہ اس ملک کے لیے مزید تباہی اور بربادی لائے گا. اور ان ججز کو بڑی آفریں دی گئیں، کہا گیا کہ آپ 3 سال لے لیں. انہوں نے کہا ہمیں ایک دن بھی اور نہیں چاہیے، یہ بندہ ہمیں نہیں چاہیے، بس یہ بندہ ہمیں نہیں چاہیے جو بھی ہے. تو میرا خیال ہے ججز اور جو شروع میں بات بھی کر رہے تھے ججز، اب قاضی صاحب ہو سکتا ہے یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ اسلام آباد میں بینر لگ جائیں، کہیں پہ بینر لگ جائیں قاضی صاحب کی تصویر کے ساتھ اور اوپر لکھا ہو جانے کی باتیں جانے دو، جیسے جنرل عہد شریف کے حوالے سے لگا تھا نا جانے کی باتیں جانے دو. ہو سکتا ہے قاضی صاحب کے حوالے سے بھی کوئی لگ جائے کہ مطلب کہ جانے کی باتیں جانے دو. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میاں صاحب کی کوئی گڑ گڑاتے ہوئے ویڈیو آ جائے کہ ہماری زندگی سیاسی بقا کے لیے قاضی صاحب بہت ضروری ہیں، تو سارے نون لیگ کے سپورٹرز دعا کریں، منتے مانے درباروں پہ جا کے مسجدوں میں جا کے نوافل پڑھیں، دعا کریں قاضی صاحب رہ جائیں. لیکن میں تو اسد چودھری صاحب کے ساتھ یہ ویلوگ کر چکا ہوں کہ شریف خاندان جو ہے وہ حقیقی سیاسی یتیمی کی طرف جا رہا ہے، کیونکہ قاضی صاحب بھی جا رہے ہیں اور جو بائیڈن بھی جا رہا ہے، تو یہ شریف خاندان حقیقی سیاسی یتیمی کی طرف جا رہا ہے. ٹھیک ہے. اچھا یہ اینڈ پر یہ بتائیے گا کہ اب ان دو ججز کا جو معاملہ مطلب یہ جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر کا بیسیکلی جو معاملہ ہے، تحریک انصاف کو کوئی فرق پڑے گا اس سے؟ مطلب قاضی صاحب کی ریٹائرمنٹ ہو جاتی ہے، جسٹس منصور علی شاہ صاحب آ جائیں گے کیونکہ انہوں نے بہت زیادہ امیدیں لگا رکھی ہیں. سر بہت فرق پڑے گا، پورے پاکستان کو بہت فرق پڑے گا، 25 کروڑ لوگوں کو بہت فرق پڑے گا. ٹھیک ہے جی، بہت بہت شکریہ. صدیق جان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. مزید جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ ہم شیئر کرتے رہیں گے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ. ہیلو.